دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کی، یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم فاوجب اللہ۔ آپ بھائی مستدرک حاکم، بھائی آپ یہ کر دیں، ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کر دیں، کسی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم، مستدرک ہے جی۔ ہاں یہ عبارت آپ خاموش رہیں، آپ بالکل خاموش رہیں بھائی، غلط ہے، آپ کیوں بول رہے بھائی یہ نظام آپ نہ بولے نا بھائی مولانا الا ان قال کوئی عبارت کی غلطی نہیں ہے، الا ہاں اس کو نوٹ کر لیں۔ ہاں ناظرین کو بتائیں ہم کس لیے بیٹھے ہوں؟ نہیں السلام علیکم جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے ایک تاریخی مناظرہ ہوا ہے اہل حدیث علماء سے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مولانا منظور مینگل صاحب کا آمنے سامنے تاریخی مناظرہ ہوا ہے تقلید کے موضوع پر۔ یہ پہلا حصہ ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ اردو کی کتاب جس کو سمجھ میں نہ آ جائے میں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، میں مولانا سے صاف صاف سی بات کرتا ہوں، چھوڑو تمام باتوں کو، عوام کو غریبوں کو اس طرح گمراہ نہ کرو، آسان سی بات ہے۔ اب آتے ہیں تقلید مطلق پر۔ آپ یہ اردو کی کتاب جب سمجھے نہیں تو کیا علماء ہوتے تو میں آپ کو سمجھاتا، نہ آپ کو جنس، نہ مطلق، نہ تقلید مطلق، نہ مطلق تقلید، ان کا بھی فرق معلوم نہیں ہے کہ تقلید مطلق کیا ہے اور مطلق تقلید کیا ہے اور جنس کیا ہوتا ہے۔ یہ خود کہہ رہا، پر جب شخصی غیر شخصی حرام ہوئی، غیر شخصی کا معنی ادھر سے بھی کسی سے لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، کسی کے علم کامل اس کے علم کو جانچ کر کے ایک فرد آپ نے مقرر نہیں کیا بوجہ لزوم مفاسد، تو اب شخصی معین معمور بھی ہی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ واضح سی بات ہے کہ جب عام مطلق کسی کا علل اطلاق انکار ہے، وہ ایسا نہیں ہے، انکار صرف اس مسئلے کا ہے کہ ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے، اس اعتبار سے مطلق ہے اس کا۔ اچھا اب سمجھ، میں اس طرح نہیں، آپ صاف سی بات ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں بات کرنی ہے، قرآن و حدیث سے بات کرنی۔ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں، ہاں اب تو مسئلے پر نہیں آ رہے، اب مسئلے میں صاف سی بات حضرت بتا رہا، عام سی بات۔ یہ جتنے ہم لوگ ہیں، میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن و حدیث سے حضرت ہمیں سب کچھ سمجھ کر کے دے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میں حضرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کا ہے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اس پر دلیل اس پورے کتابوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث میں ایک جگہ پر اور ان شرائط کے مطابق جو محدثین کے مطابق ہے۔ اور پھر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو لوگوں کو دیکھا لا الہ الا محمد رسول، میں کہتا ہوں دلیل دے دو، اس لیے کہ جو بغیر دلیل کے ایک آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے وہ تو مقلد ہوتا ہے۔ محترم نے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا ماشاءاللہ اس کا اچھے طریقے سے تشریح آپ کو کر کے بتایا کہ ہمارے علماء نے اس بات سے روکا ہے کہ کچھ مذہب اس سے لے لو، اس کا تقلید کرو، اس کا کرو، اس کا کرو، تو ایسے کرنے سے ہمارے علماء نے روکا ہے، منع کیا ہے، یعنی تقلید مطلق سے منع کیا ہے کہ جب چاہے جس سے مسئلہ لے لو، جب چاہے جس سے لے لو۔ خوب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آرام سے سن لینا دوبارہ۔ اور تقلید شخصی کے لیے کہا کہ تقلید شخصی ہی صرف کرنا چاہیے تاکہ خواہش پرستی سے لوگ بچ جائے، کہ جب امام شافعی کے مذہب میں کوئی مسئلہ اچھا لگ گیا تو ان سے لے لیا، کیونکہ مطلق کر رہے نا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب میں مسئلہ اچھا لگ گیا، آسان لگ گیا تو اس سے لے لیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله وان محمدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا، کتاب صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فتح اور سورۃ محمد میں اس کلمے کو بیان فرمایا ہے، دونوں جز قرآن میں موجود ہے۔ اگر یہ بھی ہم کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن میں ایک جملہ قرآن کے شروع میں ہو، ایک آخر میں ہو۔ مثلا آپ نماز کی مثال لے لیں، نماز کی ثنا کہاں ہے؟ ایک حدیث میں ہے تکبیر اولیٰ کہاں ہے، دوسرے حدیث میں ہے تشہد کہاں ہے، تیسرے میں ہے رکوع کے مسائل کہاں ہے، یا سلام پھیرنے کے مسائل۔ 100 روایتوں کو جمع کرے گی اس سے ایک نماز بنے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا دو جز الگ الگ مل جائے تو تب بھی صحیح ہے، ہم نے اکٹھا آپ کو سنا دیا صحیح مسلم سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا آپ کو دیا؟
اگر اس نے بنا کے دیا تو اس کے والد کو کس نے پڑھایا؟ آپ بتائیں ہمیں. اگر تقلید سے کلمہ بنا ہے تو پھر جس کی تم تقلید کرتے ہو اس کے بزرگوں اس کے بڑوں کو کس نے پڑھایا ہے اور کون سا کلمہ پڑھایا تھا؟ کیسے عجیب بات ہو رہی ہے تقلید پر. تقلیدی شخصی پر آپ دعوی لکھیں اور اس کے لیے آپ آغاز کریں، چلے آگے. اور آپ کے علماء نے تقلید مطلق کو حرام کہا ہے، خواہش پرستی کہا ہے، لہذا تقلید شخصی سے آگے پیچھے نہ ہو. دیکھا کتابیں ہمارے پاس موجود ہے اور مولانا اس اتنی موٹی سی بات کو ایسے گول مول کر دی. یاد رکھو یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان تقلیدی ہے، یہ ایمان تقلیدی ہے، دلیلی نہیں. قرآن و سنت سے آپ دلیل دے دیں، دلیلی نہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس نواب وحید الزمان صاحب کا، صفحہ نمبر 113 ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی ایمان. اور ہاں یہ کتاب میں آپ کو دے دوں، وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی صحیح ہے مقلد کے ایمان. آپ تو دے رہے ہاں یہ دے دو، یہ دے دو. ایمان المقلد صحیح. اب کہہ رہے کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھانے، کیسے بات گول مول کرنے کے ماہر ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات اتنی سی موٹی سی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر سب چیزوں کا ہونا اس انداز پر، یہ اس طریقے پر متواتر تواتر کے ساتھ آپ نے سنا ہے، تواتر کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے آپ اس کو دکھائیں اور مان لیا اس بات کو. ایک ٹکڑا اس میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ فتح میں، اور ایک ٹکڑا سورہ محمد کے اندر ہے. وہ حدیث دکھاؤ کہ جو حدیث ہمیں یہ کہہ دے کہ دونوں ٹکڑوں کو ملاؤ تو تمہارا کلمہ مکمل ہو جائے گا. اسی سورہ فتح کے اندر اور سورہ محمد کے اندر ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. یہاں یہ آ گیا. سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ. اب آپ نے یہ کر دیا کہ فعلم کو بھی چھوڑ دیا، انہو کو بھی چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کو اس آیت سے لیا، اس صورت سے، اور ادھر جا کر کے سورہ فتح سے لیا محمد رسول اللہ، ان دونوں کو ملایا. جبکہ اسی آیت کے اندر ہے انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین. اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ابو حنیفہ کو کس نے پڑھایا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو جس نے بھی پڑھایا ہے، یہ تواتر کے ساتھ صحابہ سے یہ جو کلمہ آ رہا ہے یہ تواتر، یہ بھی تقلیدی ہے. اور خود آپ کا کتاب کہہ رہا ہے کہ ایمان تقلیدی. جب آپ سب کہا غیر مقلدین کا ایمان بھی تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر کیا اعتراض ہے؟ باقی مسلم شریف کی روایت آپ لوگ مسلم شریف لے لو، حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں نے یہ بات نہیں کی ہے، بات ہم نے یہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چیز، اور آپ دکھا رہے کہ حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیے لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول. آپ یہ کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دکھا دیں. بات یہ ہے، ہاں کیونکہ موضوع پہ وہ نہیں آ رہے نا. بات یہ ہے کہ محترم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کے دونوں اجزاء قرآن میں موجود ہیں، ایک بات. پھر میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ دونوں اجزاء ایک ساتھ صحیح مسلم سے، اور آپ کہتے ہیں علیحدہ ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ہے، جبکہ یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں. سنو، یہ ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید، سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اصول دین، عقائد اور منصوص احکام میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ صرف تقلید ائمہ. اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں، آپ کلمے میں تقلید کر رہے ہیں، نہ معلوم کہ کہاں چلے گئے. اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہے، اور آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ آپ کے علماء نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ عقیدے میں بھی تقلید کرنا ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ تعین کریں گے کہ کتنے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں چنانچہ صحیح مذہب یہی ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ آگے لکھا ہے کہ لہذا جس تقلید کی مذمت مذکورہ آیات نے کی اسی ائمہ مجتہدین کے مقلد حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں. چنانچہ علامہ خطیب بغدادی نے اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسی اس آیات سے استدلال کیا ہے. یہ ناجائز کہتے کون؟ تقلید کی شرعی حیثیت تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں.
آپ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ تقلیدی ہے، وہ کہتے ہیں اصول دین میں عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں، زبانی جمع خرچ نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو کتابیں کھولے اور آغاز کرے، قرآن سے پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل، یا امام ابو یوسف کی اگر اس سے کرتے اس کی دلیل چار کے الگ نہیں ہوگی، اس ایک مذہب میں جو آپ کہیں گے اسی میں سے ہم آپ سے تعین کریں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور کتنے مسائل میں کرتے ہیں، وہ مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے۔ عقیدے میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا پہلو ہوگا۔ اچھا اصول دین میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، دوسرا پہلو ہوگا۔ بالکل کانٹے پر آپ کو لا کے کڑا کریں گے اور پھر دلائل کا آغاز ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ دیکھو، ہاں 200، ہاں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ جو ہے 225 پر ہے، کہتے ہیں بفضلہ تعالی، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقائد اور اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے۔ مولانا جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تقلید کی شرعی حیثیت، میں صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں کہ مولانا تقی صاحب نے یہ کتاب کس پر لکھی ہے؟ وہ اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہ آپ ہی کے حق میں لکھے، وہ تو تقلید کی شرعی حیثیت تو اس بات ہی میں تو لکھا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے۔ اور آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں، قرآن و حدیث سے آپ اس کو دلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آپ کے لیے دلیل ہے تو قرآن و حدیث سے آپ باہر نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر میرا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں تقی صاحب کی یا کسی کی کتاب، بات سمجھ لیں، یہ کتاب آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے، آپ اس کو اگر دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے اگر یہ دلیل ہے، اگر آپ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے تو آپ ہٹ گئے، کتاب دے قرآن و حدیث سے آپ دلیل دے دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ طرز استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آپ خود آیت پڑھو اور اپنے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہ بتائیں کہ صرف میں، نحو میں، بلاغت میں اس طریقے پر فلانی جگہ سے یہ میرا دعویٰ ثابت ہے۔ ایسے کتابوں میں آپ اردو کی کتاب بھی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں ہے، اور اب تک نہیں ہوا۔ اصول دین، فروع دین، اصول دین، فروع دین، میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں آپ تقلید کر رہے ہیں۔ آپ مولانا تقی صاحب وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے، لیکن آپ ایسے پھنسے ہوئے، آپ کا عالم وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان المقلد صحیح، مقلد ایمان تقلیدی جو لا رہا ہے، یہ ایمان تقلیدی بھی اس کا صحیح ہے، تقلیدی ایمان آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کتاب آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے، آپ کے ایمان تقلیدی آپ کی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان تقلیدی، آپ نام کے غیر مقلد ہے، آپ غیر مقلد نہیں ہے، آپ کی ایمان تقلیدی ہے۔ جب آپ کب کا ایمان تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر ابو حنیفہ پر کیسے وہ کرتے ہو؟ اور اب تک مسئلہ نہیں ہے، یہ قیامت بجے گی، قیامت آئے گی، میرا مطالبہ ہے پھر مسلم، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لو، کتاب اس سے لے لو، کتاب کو دیکھو، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہاں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی ادھر سے ناک کو پکڑو، بات ہی ختم، صاف صاف سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، یہ حدیث میں دکھا دو، بات ہی ختم۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ہو وان محمد رسول اللہ، در نہیں، در رسول اللہ، یہ ان من کو آپ ہٹائیں گے نا، آپ یشہدو کو بھی ہٹائیں گے، دونوں کو ملائیں گے، یہ کس حدیث نے آپ کو کہا ہے؟ بات صرف اس کی ہے، آپ کلمہ نہیں دکھائیں گے۔ آج زور استدلال آپ کا دیکھ لیا کہ کلمہ بھی انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے، باقی مسائل کو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کلمہ بھی اگر آپ دکھائیں، یہی سے بات اصل یہ ہے کہ چونکہ کتابیں بھی یہ نہیں لائے ہیں، شاید تیاری بھی انہوں نے نہیں کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے، اس لیے خواہ ٹال مٹول کر۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ قائل ہیں، نیت کر رہے ہیں، لوگوں کو خطبے اور وعظ و نصیحت میں کہہ رہے ہیں، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، تو تقلید کر رہے ہیں، اس لیے تو کتابیں لکھ رہے ہیں، تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کتابیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے خلاف حجت ہے، آپ کے علماء نے لکھا ہے، آپ کے لیے دلیل ہے، وہ آپ کے خلاف دلیل ہے، وہ اس لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم تو ایک جز کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ مطلق کو مانتے ہیں، نہ شخصی کو مانتے ہیں۔ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے آپ قائل ہیں، اس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آج اسی تقلید شخصی منوانے کے لیے یہاں مجلس میں آئے ہیں، تو ابھی کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گفتگو نہیں شروع کرنا ہے؟ گفتگو شروع کریں، اپنا دعوی لکھیں، اس کا تعین کر لے دعوے کا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کرے۔ اور تقلید، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقلید ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں تقلید، تو ہم پر تو کوئی سوال ہی نہیں آتے نا، آپ مقلد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں ہیں مقلد، اعلان کر دیں، آج بات ہی ختم ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ آپ کہیں ہم ہیں، کون سی قسم کا ہے؟ مطلق کا ہے کہ مقید کا ہے؟ شخصی کا ہے کہ غیر شخصی کا ہے؟
آپ تعین کر لیں، لیکن ہم نے آپ سے یہ منوانا ہے کہ آج آپ یا تو کہہ دیں کہ ہم کسی قسم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور اگر آپ یقیناً قائل ہیں اور اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو ہم جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ اپنا دعوی لکھیے تقلید شخصی کا، اور جو آپ کا عقیدہ ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں اس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساتھ میں عجیب باتیں ہیں نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ تقلید مطلق، دوسری طرف کہتے ہیں وہ آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ وہ حرام ہے، ممنوع ہے، خواہش پر بنا ہے، اور آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک قسم کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر ہم تقلید مطلق کے قائل ہوتے تو آپ ٹھیک ہے، آپ ہم سے بات کرتے اس پہ. نہ ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں، نہ شخصی کے قائل ہیں. آپ ایک تقلید کے قائل ہیں جو شخصی ہے. ساری دنیا میں مساجد پر لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد ہے، اور ہم حنفی ہیں، ہم مقلدین ہیں، اور مدارس پر لکھا ہوا ہے، کتابوں پر لکھا ہوا ہے. تو برائے کرم مہربانی یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں، پہلے تعین کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں، اور آخر کی مجلس تک بھی بات بالکل آسان تھی، اور بات کو لمبی کرنا میں آخر مجلس تک بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں. اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا. اگر ہے دکھا دو صاف صاف، یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح مسجدوں میں لکھا ہوا، وہی دکھا دو. اور یہ ہوگا بھی نہیں. آپ سے پھر بھی للہ فی اللہ آپ حضرات سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے سب کچھ حل کریں گے، لیکن ایک کلمہ ہے لا الہ الا، دیکھو حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ ہے. یہ اس انداز پر دکھا دو، قرآن میں اور حدیث میں ایک جگہ پر دکھا دو وہ حدیث ہو. یہ آخر تک میں ہارا، بات ختم، سب کچھ آپ قرآن و حدیث سے دکھاتے ہیں، لیکن یہ میرا قرض ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا مطالبہ آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سامعین کو کہتا ہوں، مولانا سے کہو اس انداز پہ، اس زیر و زبر کے ساتھ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس انداز پہ، اس انداز پر آپ اس کو دکھا دو. یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اس سے. اور خود ان کی کتابیں یہ دیکھتی ہے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلمہ معلوم نہیں. یہ دیکھیں آپ کے مولانا امین اللہ پشاوری ہے، یہ کلمہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 80 ہے اس کا. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يرد الحديث الواهي بالحديث الضعيف ولأن العلماء قالوا، دیکھیں یہ کون کہتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں. ولأن العلماء قالوا ما جاءت كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بتمامها في حديث صحيح. ہاں ما جاءت كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ، مسلم شریف پیش کرتے ہو، یہ کہاں؟ اس کا جواب دے دینا ہوگا آخر تک آپ کو. ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فی تمامها فی حدیث صحیح. یہ پورا کلمہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. آج معلوم ہو گیا کہ سب کچھ حدیث سے ثابت کرنے والا ان کا کلمہ حدیث میں نہیں ہے. یہ ہے، اس کو رد کر. بات موٹی سی ہے، مطلق تقلید فلانا 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 فلانا، وہ بعد کا ہے انشاءاللہ. میں مطلق پر بھی آ رہا ہوں، یہ میرا قرض ہے، پھر مطالبہ کروں گا 12 مطالبہ. اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب استدلال کو سمجھ لینا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتابیں نہیں، قرآن و حدیث کے کس لفظ سے آپ کا استدلال ہوگا اس کو میں بھی اسی طریقے پر علم سے استدلال کروں گا. آپ کے پاس اگر علم ہے تو علم ہی سے استدلال کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعتا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو. بات صاف سی ہے. اب بات ذرا سمجھ لینا. اطاعت کی دو صورتیں. اطاعت فی القول ہوتا ہے، کسی کے قول میں اس کی بات مان لینا، اور اطاعت فی الفعل بھی ہوتا ہے جس کو اتباع کہتے ہیں. تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے. اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے. اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے. اور جب اتباع موجود ہے تو تقلید بھی ہے. چیز ایک ہی ہے، صرف لفظ کا فرق ہے. آپ سرید کہیں یا ترید کہہ دیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اطاعت قول کو بھی کہتے ہیں اور فعل کو. اور اطاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے. اطاعت میں قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. اتباع اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو. اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا لحقیتہ من غیر دلیل
کہ کسی کے قول میں اور فعل میں اس کی اطاعت کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا۔ اتباع جب قرآن میں ہے اور اتباع جب حدیث میں ہے تو تقلید اور اتباع دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ کشاف اصطلاحات الفنون میں بھی یہی ہے، اور سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دو ہو گئے، اولی الامر منکم یعنی اطیعوا اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کر دو۔ وہ اولی الامر کون ہے اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے، یہ مجھے بتا دینا۔ اطاعت میں اور اتباع میں فرق، یہ آپ سے میں اس کا مطالبہ کر دوں گا۔ اور اولی الامر سے اگر آپ بادشاہ مراد لیتے ہیں، عام حکمران، حکمران جب عام وہ قابل اتباع ہے اور قابل تقلید ہے، تو جو ماہر فی الدین ہو اور دین کے رموز سے واقف ہو وہ بندہ بطریق اولا ہی ہوگا۔ اور پھر آپ سے یہی میرا اعتراض ہے، یہ ہے کہ مسئلہ مطالبہ ہے، بات ذرا سمجھ لینا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے حدیث کے خود سند ہے اور متن ہے، یہ محدثین نے نقل کی ہے۔ دوسرے چیز ہے حدیث کے معانی ہے۔ ترمذی شریف آپ کے پاس ہے، مجھے لے کر کے مجھے دے دو ترمذی، اگر آپ کے پاس ہے، ہم نے کتاب نہیں لائی ہے۔ خود محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کو فقیہ سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے۔ ترمذی ہے، ترمذی تو دے دو باب الجنائز میں۔ محدث خود کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْفُقَهَاءُ، یہ ایچ ایم سعید کا جو ہے اس میں 193 صفحہ باب الجنائز کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات ذرا سمجھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہ کہا کہ میت کو حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ نہلاؤ میت کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں اصل مقصد صفائی ہے، وہ چاہے 7 مرتبہ سے ہو جائے یا 9 مرتبہ سے ہو جائے یا زیادہ سے ہو جائے، حدیث کے اندر الفاظ یہی آیا ہے، حدیث کے اندر الفاظ تو یہی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 118 اس کے اندر آ گیا، یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، فقہا اسی طرح کہتے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہ سمجھتے ہیں، فقہا ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہی سمجھتے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں، حدیث سے صحیح کیا ہے؟ مولانا میری باتوں کو نوٹ بھی کر لیں کہ حدیث سے صحیح کیا ہے۔ حدیث سے صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ سارے اصطلاحات جتنے آپ مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں، آپ ہم سے بڑے مقلد ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کے جوتے، امام ترمذی کے جوتے حدیث صحیح میں جب آپ لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معانی حدیث کے اندر، تشریح حدیث کے اندر اور تفسیر حدیث کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو، فقہا کی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ صرف اتنا سا مسئلہ ہے۔ اور اب میرا طرز استدلال سمجھ لو مولانا آیت سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کی 2 چیزیں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل، اور اطاعت فی الفعل وہی اتباع ہے۔ اتباع جب قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے تو تقلید بھی ہے، اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ لغت والے خود کہتے ہیں، جنہوں نے تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ التقلید اتباع الانسان فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت، معتقدا للحقیت ہی۔ تو اطاعت جب ثابت ہے تو 2 چیزیں اس میں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل، اور اطاعت فی الفعل یہی اتباع ہے، اور اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بات صاف سی ہے، اگر ہم نے ثابت کر دیا کہیں کسی کتاب سے کہ صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، کسی بڑے بزرگ نے کہا صحابہ نے تقلید کی ہے، بات ہی ختم۔ اور اگر صحابہ کی تقلید نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تقلید بعد کا پیدا ہو گیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے لایا ہے۔ اس کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ کہیں کہ صحابہ نے تقلید کی ہے، اور صحابہ اتباع جب صحابہ کرتے ہیں، صحابہ جب اتباع کرتے ہیں، اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے، تو جو اتباع کرتے ہیں تو تقلید بھی، اتباع اور تقلید دونوں ایک ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ جیسے کہ اب اس آیت سے طرز استدلال میرا عبارت النص کے طور پر استدلال ہے، عبارت النص کے طور پر استدلال ہے میں نے۔ اب اس کی تفسیر آپ سنیں۔ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر منکم، اولی الامر منکم سے کون مراد ہے؟ قال الفقہ اصحاب الفقہ والخیر، اصحاب الفقہ مستدرک حاکم ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 123 ہے، اور یہ ہے کہ 211۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کی، یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم، فاوجب اللہ۔ آپ بھائی مستدرک حاکم، بھائی آپ یہ کر دیں، ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کر دیں، کسی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم، مستدرک جی ہاں، یہ عبارت آپ خاموش رہیں، آپ بالکل خاموش رہیں۔ غلط ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی
یہ اس طرح نظام آپ تو آپ نہ بولے نا بھائی مولانا الا انکال کوئی عبارت کی غلطی نہیں ہے. الا ہاں اس کو نوٹ کر لے. بتائیں ہاں ناظر کو بتائیں ہم کس لیے بیٹھے ہوں. نہیں اب دیکھیں ہاں بھائی میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کرو یہ ہماری شکست ہوگی. سب ہی یہ حوالے موجود ہے مستدرک حاکم. اور یہاں صحابی کہہ رہا قال الحاکم تفسیر الصحابی مسند. آپ ایک منٹ ٹائم روک لیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ان کی طرف سے علماء آئیں گے اور بات ہوگی دلائل پر, کتابیں دکھائیں گے, دلائل دکھائیں گے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. نہ عبارت اس نے پوری پڑھی ہے صحیح معنوں میں, اس میں جو مدعا ہے جو مقصد ہے, اور نہ کتاب اس کے پاس موجود ہے. ایسے زبانی جمع خرچ تو وہ 2 دن کرے 3 دن کرے ہم بیٹھے رہے, کیا فائدہ ہے. یہ تو آپ باشعور لوگ, آپ خاموش ہو جائیں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ خاموش. بات یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, یہ دین کے بات ہے, علم کی بات ہے, اور یہ تو پہلے سے آپ نے بتا دیا. ایک طرف الدین الخالص سے آپ حوالہ پڑھ رہے, صحیح کلمے کا حوالہ دے رہے, صحیح کلمہ کیا ہے, صحیح کلمہ کیا نہیں. صحیح نہیں, ایک منٹ نہیں, شروع نہیں ہوا ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح مسلم سے کلمے کی حدیث پڑھ کر سنائی, وہ آپ کو راست نہیں آئی صحیح حدیث. آپ کہہ رہے کہ جیسے ہم کہیں ویسے سناؤ. ہم ایک منٹ ہاں ٹائم نوٹ نہ کریں نا, ٹائم نوٹ نہ کریں, تقریر نہ کر رہا ہوں. ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, نہیں اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کتابیں پیش کریں, جو عبارتیں آپ پڑھیں گے آپ کتابوں سے دکھائیں گے. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی, اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی, نہیں چلے گا. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی. اصل کتاب اب دیکھیں ڈاکٹر آپ پابند کریں گے, اگر اصل کتاب ہمیں نہیں ملے گی ہم بولنے نہیں دیں گے. ہاں بالکل نہیں, ہم نہیں بولیں گے, لیکن کتاب کے بغیر ہم بات نہیں مانیں گے. ہاں جی آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْغَيْرِ فِي الدِّينِ إِذَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ بِأَنَّهُ مُحِقُّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِتَقْلِيدِهِ بل اتباع بما انزل اللہ. تقلید اور اتباع میں فرق ہے. یہ کون کہہ رہے؟ بیضاوی, تفسیر بیضاوی, قرآن کریم کی تفسیر ہے. تقلید الگ چیز ہے, اتباع الگ چیز ہے. اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے, ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی قرآن و سنت پر چلتے ہیں, آپ بھی چلتے ہیں, تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہ آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں. اگر تقلید اور اتباع الگ الگ چیز نہیں ہے, ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کے اتباع کرو, اللہ کے اتباع کرو, اللہ کا حکم مانو, رسول کا حکم مانو. تو اس میں آپ کو کیا درد ہے کہ پھر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں, تو پھر ہم ایک ہو گئے. لیکن آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں, آپ تقلید کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تقلید کرو, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں, اتباع کرو. یہ دیکھو یہ کتاب التعریفات, یہ حنفی عالم ہے جو اس کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے. کہتے ہیں التقلید عبارت عن اتباع الانسان, کہتے ہیں غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل کأن هذا المتبع. یہ صاحب آگے بھی دوسری تعریف کرتے ہیں, تو سنو. کہتے ہیں وعبارت عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. تقلید کہتے ہیں اس کو کہ جس میں نہ دلیل ہو نہ حجت ہو, قرآن و حدیث کے دلائل اس میں نہ ہو. قرآن و حدیث الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے. یہ آپ کے علماء اس کے معنی کرتے ہیں. التعریفات یہ امام جرجانی, یہ میرے ہاتھ میں المعجم الوسیط ہے, یہ لغت کی کتاب ہے, تقلید کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے. اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ بغیر کتاب کے ہم کوئی حوالہ مانیں گے نہیں, زبانی باتوں سے تو بات بنے گی نہیں. کہتے ہیں کہ فلے انا, ہاں جی کہتے ہیں اتباع فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل, کہ بغیر دلیل کا بغیر حجت کا کسی کو بات کو ماننا, یہ ہے تقلید. جس کے چھڑانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے سے آپ کو چھڑائے کہ بغیر دلیل اور بغیر حجت کسی کی بات کو نہ مانا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, علماء کی بات مانو, کام ہو جا عالم مجتہد. لیکن تمہارا اختلاف آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ رسول کی طرف جانا ہے, پورے علماء کی طرف نہیں جاؤ گے, کیونکہ اختلاف تو علماء سے آ سکتا ہے, علماء کے ساتھ, حافظ کے ساتھ, مجتہد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. لہذا جب اختلاف آ جائے تو قرآن و سنت کی طرف جاؤ. لہذا اب یہ ذمہ داری ہے جب قرآن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
तकलीद की दलील पेश करे और फिर अहादीस से पेश करे, या फिर ऐलान करे कि हम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान सी थी और डॉक्टर साहब ने हमें बताया था, सिर्फ बात आसान सी, ये आपने कब शर्त लगाया है कि ये सारे किताबें लाना है, ये शराइत तय नहीं हुई। आप हिम्मत करें, ये सिर्फ इस तरीके पर आपकी जान नहीं छूटेगी। ये फोटो स्टेट है, तबा मौजूद है, दिलाने कुतुब खाने का छपा हुआ, सफ़ा नंबर मौजूद है, सफ़ा नंबर भी मौजूद है, तबा मौजूद है। इस तरह आपकी जान नहीं छूटेगी। इनमें से एक हवाला को आप चैलेंज करो, एक हवाले को, ये असल किताब के अंदर नहीं होगी, उसे में हमारे शिकस्त है, ये आप करेंगे नहीं, इस तरह आपकी जान नहीं छूटेगी। मैं आपकी किताबों से आपको बता रहा हूँ, ये पहले तो मौलाना को कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, ये तकलीद अल इत्तिबा, उसके बाद आगे कहता है कअन्ना हाज़ल मुत्तबिउ, इबारत कअन्ना हाज़ल मुत्तबिउ होता है, इसमें पढ़ा मड़ा कुछ भी नहीं है। कअन्ना हाज़ल मुत्तबिउ, इसको जरा याद कर ले, सुन लो, टेप को वापस कर लो, टेप को वापस कर लो, इसको देख लो, और फिर यहाँ, हाँ, इसको सुनवा दे कअन्ना हाज़ल मुत्तबिउ। अच्छा, तकलीद और इत्तिबा में कहता फर्क है, ये देखें, अत-तकलीद इबारत अन इत्तिबाइल इंसान, इसकी किताबें मेरे पास भेजा। खयानत कितनी है, किताब उसी का है, आगे नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर इस तरह नहीं बोलते, इस तरीके पर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा हजरत, इस तरीके पर नहीं होगा। आगे डॉक्टर ये डॉक्टर इसको छोड़ दे, हाँ, इस तरीके पर नहीं होगा। डॉक्टर साहब बात समझती है, हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। ये किताब जो है ना हजरत, मैं मिसाल बता रहा हूँ कुरान से, ये कुरान और हदीस को छोड़ रहा, अब भाग रहा। बात साहब से ये देखें, इत्तिबा में और तकलीद में फर्क है। आप कहते हैं इत्तिबा दलील के साथ होती है, अब इसको गौर करो, कहते हैं कि इत्तिबा में दलील होती है, वमन यत्तबि खुतवात शैतान, जो शैतान के नक्शे कदम पर इत्तिबा करेगा वो दलील है उसके पास। वमन यत्तबि खुतवात शैतान, कहते हैं इत्तिबा में दलील होती है, वमन यत्तबि खुतवा ला तत्तबि खुतवात शैतान वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। मेरे नबी, यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे जब तक कि हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, आप उनके दिन पर नहीं चलेंगे। वाज़ेह करो कि इत्तिबा के अंदर दलील जरूरी है, या आपके जिम्मे पर जो बात आपने की है, या लिख करके दे दो कि आप हार गए। साफ सी बात है, इत्तिबा के अंदर दलील होती है, बताओ। वमन यत्तबिअ खुतवात शैतान, बेजावी मेजावी बाद में अब फंसे है तो बेजावी, कुरान और हदीस, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे और आपके उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, इससे निकलना आपको नहीं दूंगा। बेजावी का बात का मसला है, ये किताबें आप पढ़ रहे, किताब आपकी है। ये डॉक्टर मैंने आपसे इस मसला अर्ज किया कि इस तरीके पर नहीं होगा, ये हजारों हवालों को आप इस तरीके पर नजरअंदाज करेंगे, नहीं, साफ साफ की बात है, जवाब आपके पास नहीं। इनमें से किसी एक को चैलेंज करो, हम हार गए और आप जीत गए, और कलमा वाला जवाब इंशाल्लाह हजरत से नहीं होगा, ये दलील। हाँ, कलमा वाला किताब अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा, अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा कलमा। देखो हदीस जो दिखाए, आप लोग देखो, कलमा तो पढ़ सकते हो ना मुसलमानों, कलमा तो पढ़ सकते हो। आप लोगों से मैं हार गया, कोई किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं है। कहते हर चीज को कुरान हदीस से साबित करेंगे, किसी से आखिर तक आपसे मुतालबा करूंगा कि आप ये कर दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अच्छा, ये यहाँ लुगत जो उसने पेश किया, ये भी इसी तरीका पर, यहाँ पर अक़ल्लतहु इत्तबहु का लफ्ज़ आया, इत्तबहु, इत्तिबा और तकलीद एक ही चीज है। अफसोस की बात है, किताबें आपकी है, ये आप दिखा रहे। अब यहाँ इज्माए उम्मत है, इज्माए उम्मत है, वलम तख्तलिफिल उलमाओ, ये इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की किताब लाया है, वलम तख्तलिफिल उलमाओ, उलमा का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अन्नल आम्मत अलैहा तक़लीद उलमाइहा, आवाम पर तकलीद लाजिम है। वअन्नहुमुल मुरादून बिक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून फस्अलू अहल वअजमऊ, और इज्मा है, वअजमऊ का इज्मा है अला अन्नल आमा ला यफ़्तलहु मिन तक़लीद गैरिही, जो दलाइल से ना वाकिफ़ उसके लिए तकलीद जरूरी है। ये इज्मा है, इज्मा के बाद बात खत्म। और छोड़ो, मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह नहीं होगा उर्दू मुर्दू से जा करके, आपका उसूल है अत्तिबा व अत्ती रसूल। साफ बात है, हमारी है या नहीं है, हमारी किताबें आपकी ये दलील है या नहीं। अगर दलील है तो फिर आप तो अत्तिबा व अत्ती रसूल से निकले, और अगर दलील नहीं है तो पेश क्यों करते। कुरान और हदीस से वमन यत्तबि, इत्तिबा के अंदर आपने कहा दलील होती है, इत्तिबा के अंदर दलील होती है। वमन यत्तबि खुतवात शैतान, जो शैतान के कदम पर चलेगा उसके पास दलील होती है। ये कुरान है, मैं कुरान पेश कर रहा हूँ। वमन यत्तबि खुतवात शैतान,
ولن ترضا، یہ بھی قرآن ہے، ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، میرے نبی یہود و نصارى آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے، کیا یہود کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ نبیوں کا اتباع کرے گا؟ حتی تتبع ملتہم، قرآن جواب دے دو، قرآن جواب دے دو، قرآن اتباع کے اندر دلیل ہوتی ہے، ہوگا بھی نہیں، اور پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ اتنا بڑا مجتہد آیا ہے جو سب کچھ قرآن و حدیث سے دکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھا، اللہ کی قسم ہار گیا، بات ہی ختم، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، اسی طرح دکھاؤ، آج اعلان کرو کہ غیر مخلفین کا کلمہ دوسرا ہے، آج اعلان کرو، نہیں ہے بالکل یہ کلمہ نہیں ہے، آپ دکھاؤ، کیا یہ کہو کہ ہم نے اس کو سنا ہے اس کو سنا ہے، کوئی دلیل نہیں، قرآن و حدیث بخاری میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، یہ پھر مطالبہ قیامت تک مطالبہ کروں گا، مجھے کئی سال ہو گئے غیر مقلدین سے کلمہ آج تک نہیں دکھا، آج کلمہ بدل دو، آج کلمہ بدل دو، ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دے۔ اب میں بتاتا ہوں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں تو بڑی کرتے ہیں، میں مولانا سے پوچھتا ہوں وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اس میں تو مانتے ہیں نا، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بخاری سے دکھاؤ کہ وضو کے اتنے فرض ہیں اور اتنی سنت ہے، اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، نہیں دکھائے گا، ہاں خود یہ اپنی تشریح ہوتی ہے، بھائی بات سب ہے، آپ کی کتابیں فتاوی ثنائیہ لائیں، فتاوی نظیریہ لائیں اور دوسرے فتاوی آپ لائیں، سب فرض، علماء اہل حدیث فرض اور واجب اس سے بھرے ہوئے ہیں، صاف سی بات بتاؤ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، یہ دکھاؤ بخاری سے اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں، یہ دکھاؤ، نہیں دکھائے گا، باتیں تو بڑی بڑی ہو، اور آپ کو بتا دوں صرف ایک مسئلہ یہی راٹا لگا ہے اور آخر تک یہ نہیں بتا، اگر وضو کے فرائض اور سنت بتائیں یا مجھ سے سنے کہ ابو حنیفہ نے قرآن حدیث سے جمع کیا، میں بتاتا ہوں، یہ نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا، جب نہیں بتائے گا تو بات ساری چیزیں قرآن و حدیث سے آپ حل کر رہے ہیں، فرض اور واجب اور سنت، وضو کی سنتیں، اور نہیں پھر مطالبہ سے مطالبہ کہ قرآن و حدیث سے کلمہ دکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھاؤ، قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے دکھاؤ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا المنشی، الموجد، المخترع، اللہ کی صفات ہے، یہ کس حدیث کے اندر آئے؟ المخترع، اور اسی طریقے پر لکھا الرزاق، المحیی، الممیت، اللہ کی صفات یہ حادث ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی یہ صفات حادث ہے، ختم ہو جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتاب میرے پاس موجود ہے، اس طرح اللہ، اچھا اللہ بیریش لڑکا ہے، یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ سب کچھ میرے پاس لکھے ہوئے ہے، میں لے کر کے آیا ہوں، یہ سارے کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ اس لیے ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ چیزیں نہیں ہوگا، اور کلمے کا پھر عوام سن لے، عوام اس کو سن لے کہ کتنا بڑا مجتہد آیا ہے کہ کلمہ اس سے قرآن و حدیث سے نہیں نکلا، اچھا دکھایا کیا؟ مسلم شریف میں میں نے دکھایا، کوئی مسلم میں دکھایا حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ دکھاؤ، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، اب اللہ جانے کہ قیامت ایسی برپا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت ہو گئی، یہ قیامت کی لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، یہ بات مناظرہ ہی نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، اسی کو پیش کرو، اور یہ ہوگا نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اور وضو کی سنتیں بتاؤ، فرائض بتا دو، نماز کی فرائض کتنے یہ بتا دو، بخاری سے دکھاؤ، میں ہار گیا، بالکل، فرماتے ہیں کہ وَرَآهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت شاب بن امرد لہو وفرۃ، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، بیریش لڑکا ہے، اور اس کے بڑے بڑے بال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا، یہ نواب وحید الزمان، نواب وحید الزمان ہے، کہہ رہا کہ ورآه في سورة شاب أمرده له غفرة، ورآه امامنا احمد بن حنبل مرات، امام احمد بن حنبل نے اسی طریقے پر کئی مرتبہ اللہ کو یہ دیکھا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ فاتحہ ابھی قرآن جو میں بھول گیا، نوٹ کر لو اس کو، سورہ